الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما السائل فلا تنہر آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین، فاضل جلیل حضرت علامہ محمد ظفر جبار چشتی صاحب، استاذ القراء قبلہ قاری محمد نذیر احمد قادری صاحب، اس محفل میں تشریف فرما سادات کرام، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کوشش اور خواہش تو یہ تھی کہ میں حضور مفکر اسلام قائد اہل سنت حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کر کے ان کے گھٹنے پکڑ کے کہتا کہ آپ دعا فرما کے جائیں، محفل ختم ہو جائے، لیکن 8:30 بجے چل کر اس وقت میں یہاں پہنچا ہوں۔ یہ لاہور کے سڑکوں کی کرامت ہے، تو اللہ تعالیٰ میاں صاحبان کو اور عزت دے تاکہ یہ سفر جلدی طے ہو۔ حضرات محترم، چونکہ شاہ صاحب کی دعوت تھی اور قبلہ شاہ جی نے تشریف لانا تھا، اس لیے میں تو بڑا خوش تھا۔ اب آدھی سے زیادہ خوشی تو میری چلی گئی، تو باقی میں 5-10 منٹ چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں اس پاک محبوب کی امت سے پیدا فرمایا جس کی زبان پہ کسی منگتے کے لیے نہ نہیں تھی۔ سرکار کسی بھی مانگنے والے کو، کسی بھی در پہ آنے والے کو نہ نہیں فرماتے تھے، اور سرکار کی یہ عادت کریمہ جہاں اور شخصیات میں گئی ہوگی، آپ کی اس صفت کے مظہر اتم حضرت سیدنا امام حسن علی مقام علیہ السلام تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے در پر جو بھی سوالی آتا آپ اسے نہ فرماتے۔ آپ کی خدمت میں پوچھا گیا کہ اے امام، اس کی وجہ کیا ہے کہ جو منگتا آتا ہے، جو سوالی آتا ہے، آپ اس آنے والے کو نہ نہیں فرماتے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جس سے میں لیتا ہوں وہ مجھے نہ نہیں کرتا، اور جو میری بارگاہ میں آتا ہے میں اسے نہ نہیں کرتا۔ یعنی اللہ مجھے دیتا ہے اور میں اللہ کی مخلوق کو دیتا چلا جاتا ہوں۔ اور سیدنا امام حسن کی سخاوت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حضرت مولا کائنات کے دور خلافت میں امام حسن علیہ السلام باقاعدہ عرض کرتے، ابا جی آپ خلافت کا دربار سجائیں گے تو لوگوں کو کہنا حسن کے پاس کچھ مال جمع ہو گیا ہے، جا کے لے آؤ۔ دربار خلافت مولا کائنات میں جس کی سخاوت کا اعلان کرنے والا مولا علی ہوتا تھا، وہ ذات حضرت امام حسن کی ہے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک یہ بھی لاجواب خوبی کہ سر سے لے کر سینے تک مکمل میرے آقا کی تصویر تھے۔ امام حسن کا نام ہے، بے شک برف بہت پڑ رہی ہے آپ پر، لیکن سبحان اللہ محبت سے کہنی چاہیے۔ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں، وہ نام ہے بندہ خوش ہو تو بندہ جنتی ہو جاتا ہے، اور ان حسین ناموں میں سے ایک نام امام حسن کا بھی ہے۔ حضرت امام حسن کا نام ہے، بندہ خوش ہو جائے دوستی نہیں ہو سکتا۔
اور میں صرف امام حسن کی بات نہیں کر رہا، اولاد سیدہ زہرا کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا ہے، قیامت تک جو آدمی ذلیل ہونے سے بچنا چاہتا ہے وہ آل محمد سے پیار کر لے، نہ قبر میں ذلیل ہوگا نہ حشر میں ذلیل ہوگا۔ اور میں تو آل محمد کے سردار کی بات کر رہا ہوں، حضرت سیدنا امام حسن علی مقام کی، چونکہ مولا علی کی دستار تو امام حسن کے سر پر تھی نا۔ امام حسین کے بڑے بھائی کی بات کر رہا ہوں، مولا علی کی بڑے شہزادے کی بات کر رہا ہوں، اور اسلام کے 5ویں خلیفہ راشد کی بات کر رہا ہوں، اور جس کی سر سے لے کر سینے تک محمد عربی کی تصویر کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ اعلان کسی گھٹیا بندے کو ان باتوں کا کیا پتا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول بلا فاصل حضرت امام حسن کو کندھوں پر اٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں یہ اعلان کر رہے تھے، شبیہم بالنبی، لوگوں نبی کی تصویر دیکھو، اور اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا امام حسن کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ رسول کا چہرہ ہو، ابو بکر کی نظر ہو۔ صدیق اکبر تو اپنے نبی کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہی نہیں، اور صدیق اکبر کی نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ جس نگاہ نے ہمیشہ ذات رسول کو دیکھا ہے وہ نظر کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اس صدیق اکبر نے کہا، شبیہم بالنبی، لوگوں میں اعلان کر رہا ہوں، خلیفۃ الرسول بلا فصل اعلان کر رہا ہوں، صحابہ کا قائد اور مقتدی اعلان کر رہا ہوں، یہ جو میرے کندھوں پر حسن بیٹھا ہے، دیکھنے میں حسن ہے، حقیقت میں تصویر محمد ہے۔ شبیہم بالنبی، نبی کی تصویر دیکھو۔ میں جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ اعلان سنتا ہوں تو مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے، آل محمد کی عظمت کا اعلان رب گندے لوگوں سے نہیں کرواتا، سونے لوگوں سے کرواتا ہے۔ کسی کمینے کو کیا پتا نبی کی آل کی عزت کا، کسی کوڑے کو کیا پتا نبی کی آل کے حسن کا، کسی بغیرت کو کیا پتا نبی کے شہزادوں کی عظمت کا۔ صدیق اکبر جو صحابہ کا مقتدی ہے، مصطفیٰ کے بعد نبی کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا، مسند خلافت پر جلوہ گر ہونے والا، اس پوری امت کی قیادت کا تاج سر پہ سجانے والا، کندھوں پر اٹھا کے حسن کے حسن کا اعلان کر کے بتا رہا ہے، جس کو خدا عزت دیتا ہے وہی آل محمد کے ترانے پڑھتا ہے۔ حضرت آپ میں سے جو حضرات امانتاً یہاں بیٹھے ہیں وہ بالکل نہ بولیں، اور جو امام حسن کا ذکر دیانتاً سن رہے ہیں وہ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں محفل میں آتے ہوئے وعدہ کر کے آتے ہیں، جانے دو بولیں گے نہیں، وہ وعدہ خلافی نہ کریں۔ اور کچھ لوگوں کی زبان اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ حسن کے نام پہ بولے، وہ بھی نہ بولیں، اور جن کی زبان اس قابل ہو کہ امام حسن کے نام پہ بولیں وہ ضرور بولیں۔ پتہ ہے میں خوش ہونے کا کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ نہیں دیکھ رہا مجمع کتنا بڑا، مجمع کو آگ لگانی ہے۔ 10,000 کا مجمع ہو اور آل محمد کے محبت نہ ہو ان کے سینے میں تو ایسے مجمع پر خدا کی لعنت۔ 10 بندے بیٹھے ہوں، اولاد زہرا کے نوکر ہوں تو سلام ان کو۔ تعداد نہیں دیکھی جاتی، افراد نہیں دیکھے جاتے، پاکوں کی یاد دیکھی جاتی ہے۔ کروڑ بندہ کو اکٹھا کر لے اور غداروں کا مجمع ہو تو ہم نے ان یزیدیوں پر لعنت کے سوا کیا کرنا ہے؟ 3 بندے ہوں اور وہ ذکر آل محمد سن کر خوش ہو رہے ہوں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کروڑوں کی وہ اہمیت نہیں جو 2 آدمیوں کی اہمیت ہے۔ ایک نعرہ بھی لو، عظمت و شان امام حسن مجتبی، یہ نعرہ بھی آج کل بہت ضروری ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن علی مقام کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے صدیق اکبر نے۔ اور میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، یہ صدیق اکبر نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا کیوں ہے امام حسن کو؟ مجھے لگتا یہ ہے کندھوں پر اٹھا کے صدیق اکبر اپنے نبی کی سنت ادا کر رہے تھے، اس لیے کہ صدیق اکبر سے بڑا محافظ سنت رسول کون ہوگا، متبع سنت کون ہوگا؟ صدیق اکبر نے کہا آ حسن تجھے کندھوں پہ اٹھاؤں اور گنبد خضرا کے پاس کھڑا
ہو کے تجھے کندھوں پہ اٹھاؤں تاکہ گنبد خضرا میں لیٹنے والا محبوب راضی ہو جائے جسے میں کندھوں پہ اٹھایا کرتا تھا، آج میرے نائب نے اسے کندھوں پہ اٹھا رکھا۔ اور صدیق اکبر نے یہ سنت رسول ادا کی ہے۔ اور شفیع بالنبی، نبی کی تصویر دیکھو، کندھوں پہ اٹھا کے حسنین کی عظمت کا اعلان، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ اور صدیق اکبر وہ سنت ادا کر رہے تھے، کوئی نیا کام نہیں کر رہے تھے۔ مصطفیٰ کریم نے کندھوں پر بٹھا کے حسن و حسین کی عظمت کو بیان کیا تھا، اور پتہ ہے کس انداز میں فرمایا، ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس عما و عما، ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالا، ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، الحسن والحسین۔ نبی نے کندھوں پر بٹھا کے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، صحابہ تمہیں بتاؤں نانا کس کا لاجواب ہے، نانی کس کی لاجواب ہے، چچا کس کے لاجواب ہے، پھپھی کس کی لاجواب ہے، پیار سے کہیے سبحان اللہ، ماموں کس کے لاجواب ہے، خالائیں کس کی لاجواب ہے، ابا جی کس کے لاجواب ہے، اماں کس کی لاجواب ہے۔ صحابہ تب تھے، زبان رسالت کھلی، فرمایا الحسن والحسین، کندھوں پر بٹھا کے اعلان کیا، حسنین کے ابا جی لاجواب۔ اے نال دے بندے چیک کرو بھی کنے کنے سبحان اللہ نہیں آکھا، تاکہ وہ دا پتہ تو چلے نا شے کی ہے، اچھی آواز نال بولو، حسنین کے ابا جی لاجواب، حسنین کی اماں لاجواب۔ جنہیں بندے وہ اتنا ہی محبت نال سبحان اللہ کو اتنا ہی کافی ہے۔ حسنین کے ابا لاجواب، حسنین کی اماں لاجواب، حسنین کے ماموں لاجواب، حسنین کی خالائیں لاجواب، حسنین کے نانا لاجواب، حسنین کی نانی لاجواب۔ پھر آپ چپ رہے ہیں اور میرا جملہ سنیے اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے، سرکار نے فرمایا حسنین کے ابا جی لاجواب، حسنین کی اماں لاجواب، حسنین کے ماموں لاجواب، حسنین کی خالائیں لاجواب، حسنین کے چچا لاجواب، حسنین کی پھپھی لاجواب، حسنین کی نانی لاجواب، حسنین کے نانا لاجواب۔ ہم عرض کرتے ہیں آقا یہ سارا گھرانہ لاجواب، یہ سارا گھرانہ لاجواب۔ اور میرے آقا نے بڑی تفصیلی آگے خطاب فرمایا، میں وہ سب کو چھوڑ کے آخری حصہ بیان کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالاتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، ہما فی الجنہ، ومن احبہما فی الجنہ۔ سرکار نے فرمایا حسنین کے نانا جنت میں، حسنین کی نانی جنت میں، حسنین کے چچا جنت میں، حسنین کی پھپھی جنت میں، حسنین کے ماموں جنت میں، حسنین کی خالائیں جنت میں، حسنین کے ابا جی جنت میں، حسنین کی اماں جنت میں، حسن و حسین خود جنت میں، جو قیامت تک ان سے پیار کرے وہ بھی جنت میں۔ اس حدیث کے حوالے کو اگر آپ نوٹ کریں تو جنت میں جانے کے دو ہی طریقے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے دو میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، اگر یہ نہیں تو بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ کہیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں؟ ایک یہ ہے یا بندہ حسنین کا رشتہ دار ہو یا وفادار ہو، تیسرے کسی بندے کے لیے جانے کی گنجائش نہیں ہے، یہ کسی کی غلط فہمی ہوگی۔ جنت میں جانے کے لیے یہ حسنین کا رشتہ دار ہونا ضروری ہے، یہ حسنین کا وفادار ہونا ضروری ہے۔ ہم یہ محفلیں کر کے کہتے ہیں مدینے کے تاجدار ہمیں نظر میں رکھنا، کچھ حسنین کے رشتہ دار ہیں اور کچھ تیرے بچوں کے وفادار ہیں۔ حسنین کے وفادار بھی جنت میں، ماشاءاللہ ٹھنڈی بہت ہے، جنت جانتے بھی بندہ وقت لگ جائے، اولے اولے سبحان اللہ کھوئے میں ٹیکس نہ لگ جائے۔ چلو میں ایک باری پھر آہستہ آہستہ نہ وے نہ کھڑے کھڑے اے جنہ لوگا منہ دے کے اینے رکھے ہوئے یہ کو ربوں پٹی ہے یا آپ بنی جائے۔ حسنین کے رشتہ دار جنت میں، اچھی بول، حسنین کے وفادار جنت میں، حسنین کے وفادار جنت میں۔ میں ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، توجہ میری طرف رہے۔ حسنین کی محبت کی عظمت کا اندازہ تو لگاؤ، ابھی میرے آقا کندھوں پر اٹھا کے بیٹھے ہیں، 6-7 سال کی عمر ہوگی، 5 سال کی عمر ہوگی، اور کندھوں پر بٹھا کے صحابہ کے مجمع میں مسجد نبوی میں اعلان کر رہے ہیں جو ان سے پیار کرے گا
حسنین کے نوکروں نے پیدا ہونا تھا، نبی نے جنت پہلے عطا کر چھوڑی۔ اور یہاں ایک اور بات کہوں، جب پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اس میں حضور نے دعا نہیں کی، دعا جملہ انشائیہ ہوتی ہے، یہاں حضور نے خبر دی ہے، اور جو نبی کی خبر پہ یقین نہ کرے وہ کافر ہے، اس لیے کہ نبی کی خبر جھوٹی نہیں ہوتی۔ آپ کو اس بات کا پتہ چلتا تو آپ بولتے۔ چند اخبار کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے، نوائے وقت کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے، جیو چینل کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے، خبریں کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں کس کس لیڈر کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں جتنے لیڈر ہیں سارے کہتے ہیں وہ جھوٹا وہ جھوٹا وہ جھوٹا، ہم جیسے فقیر کہتے ہیں تمہاری کلاس ہی وکری ہے، ہم کسی ایک کا انکار کیوں کریں؟ وہ کہتا ہے یہ جھوٹا، یہ کہتا ہے وہ جھوٹا، وہ کہتا ہے وہ جھوٹا، وہ کہتا ہے یہ جھوٹا، میں کہ یار سارے مل کے اپنا اقرار کر لو، کیوں قوم کو وقت میں ڈالا ہوا ہے۔ لیکن میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہر لیڈر کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے، کائنات میں اللہ نے ایک محمد کو بھیجا ہے۔ ابو جہل بھی کہتا تھا محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ علاقے دے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے چاہ چڑھیا سیاست جان دا، سارے پتہ ہے تانا کتنے مسجد والے بندے کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ میں کہ ان کوئی دشمنی کرو نا، مسجد نہیں کا دی دشمنی ہے، طاہر القادری نے ان دشمنی، مولوی کا کیا کام ہے؟ میں کہ اور کنجران دا کام ہے۔ ریاست مدینہ قائم کی مدینے کے تاجدار نے، بڑے چول نہیں ماری دی اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل بنے، اس حضرت فاروق اعظم خلیفہ بلا فصل بنے۔ میں ان کتوں کو کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں مسجد میں بیٹھنے والوں کو کیا پتا سیاست کیسے ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کمینے، مومن کی سیاست ہے ہی وہ جس کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے۔ نبی نے ریاست قائم کی، ہیڈ کوارٹر مسجد نبوی تھی، صدیق اکبر کے دور میں سیاست کا مرکز مسجد تھی، فاروق اعظم کے دور میں سیاست کا مرکز مسجد تھی، عثمان غنی کے دور میں سیاست کا مرکز مسجد تھی، مولا علی کے دور میں سیاست کا مرکز مسجد تھی، امام حسن کے دور میں سیاست کا مرکز مسجد تھی۔ سنو، مسجد سے سیاست کو نکالنا یزید کا طریقہ ہے، مسجد سے سیاست کرنا محمد کا طریقہ ہے۔ یزید کے ایجنٹوں کو مسجد پسند نہیں، محمد کے نوکروں کا عقیدہ ہے ہمارا مرکزی مسجد ہے، جن کا عقیدہ اونچی آواز سے بولو۔ خسرے ہو ایک نماز پڑھان جو کہ نہیں ہوتے، قائد ساڑھے بندے ہو، نہ تو آڑے پیچھے نماز ہوئے نہ جنازہ ہوئے، نہ تسی عید پڑھان جو کہ جتے دیکھو گانا شروع کر دیتے ہیں، میں کہ لگ گیا پتہ نسل کی ہے۔ اور توجہ سے میرا یہ جملہ سنو اور انتہائی محبت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں دین داروں کو نہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، پاگل دے پتروں کربلا حسین کنبہ کو ہے، کیوں کو ہے؟ یزید سے ٹکر لی، کہا کمینہ حکمران ہو تو گھر نہیں بیٹھا جاتا، کربلا سجا کے کنبہ کٹایا جا سکتا ہے، ظالم کے ظلم کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ دین پہلے ہے کہ جداد پہلے ہے؟ کچھ ہی بولو۔ اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، نبی پاک نے فرمایا تھا دنیا جیفتن و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے، اس کے تلاش کرنے والے کتے ہیں۔ کتے کی خاصیت یہ ہے اس کے آگے آپ روسٹ بکرا بھی رکھ دیں تو دوسرے کو ہڈی کھاتا دیکھ کے برداشت نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا میرے آگے کیا ہوگا تو اور کیوں کھا رہا ہے۔ جتنے کتے ہیں وہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتے، اور جتنے محمد کے منگتے ہیں وہ اقتدار میں کھانے کے لیے نہیں آتے، لوگوں کو کھلانے کے لیے آتے۔
ان کی تربیت اس مصطفیٰ نے کی ہے کہ خود پیٹ پر پتھر باندھے، کسی کی بھوک برداشت نہ کی۔ جو میرے آقا کی عزت پہ خوش ہے وہ اونچی آواز سے بولو۔ تسی بھی منٹے بار اخبار پڑھتا مولویاں لگی کام ہے، مسیطاں لگی کام ہے، اور ظالموں جدوں دی مسیطوں سیاست کٹی جے ادوں دے دھکے پہ کھاندے ہو۔ اگر سیاست کا مرکز مسجد ہوتی تو حسین کربلا میں شہید ہوتے۔ مسجد میں تو حسین کے نانے کی آواز تھی، مسجد میں تو منبر حسین کے نانے کا تھا۔ مسجد والوں کو سمجھ آ جاتی جہاں بیٹھے ہیں جس کے نانے کا منبر ہے وہ تیروں کے قابل نہیں، وہ درودوں کے قابل ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن عالی مقام، کیا کہنا امام حسن کا، کسی منگتے کو کبھی نہ، اور حضرت صدیق اکبر کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں۔ آج کل کے حکمرانوں کو تو یہ مصیبت ہوتی ہے ہمیں کو کندھوں پہ اٹھائے۔ صدیق اکبر تو امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور کندھوں پہ نبی کے بچوں کو اٹھا رہا ہے۔ کہا کندھوں پہ اٹھا کے کہہ رہا ہوں حسن میری خلافت بھی تیرے بابا کا صدقہ ہی ہے، خلیفہ ہوں پر تجھے بھولا نہیں ہوں۔ میں آہستہ آہستہ بات کرنے لگا ہوں۔ آج کل دے مولویاں نو چار بندے سلام دعا کرنے لے مل جان انہوں نے نبی دی آل دا حیا نہیں رہندا۔ میں کہنا وقت یزیدو ادب سکھنا جے تے صدیق اکبر کو سکھو۔ امام حسن کو کندھوں پر اٹھا کے شفیع بن نبی، نبی کی تصویر دیکھو، نبی کی تصویر دیکھو۔ یا اللہ جڑا بولے نا اینو تے وکھاویں، نبی کی تصویر دیکھو، نبی کی تصویر دیکھو۔ میری طرف دیکھو، میں ویسے سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، فیصل شاہ جی ہوں یا نعمان شاہ جی ہوں، میں ان میں سے کسی کو کہوں یہ ریاض شاہ صاحب قبلہ کی تصویر ہے، لوگوں نے ریاض شاہ صاحب کو نہ دیکھا ہو تو تسلیم کر لیں، اور اگر دیکھنے والے ہوں تو پھر ان میں تب بھی کہوں گا نا جب وہ تصویر ہوں گے۔ جس نے دیکھا نہیں اس کو کیا پتا۔ اور صدیق اکبر نے اعلان کوفے میں نہیں کیا، صدیق اکبر نے اعلان مدینہ طیبہ میں کیا، گنبد خضرا کے پاس ہو کر کیا۔ اور اب سنو توجہ سے، جب عصمت صدیق بیان کرنی ہو تو تم بیان کرتے ہو، اور ہم بھی کہتے ہیں صدیق وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے۔ میں پوچھتا ہوں جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ کہہ رہا تھا حسن تو محمد کی تصویر ہے، حسن تو محمد کی تصویر ہے۔ اونچی بولو، تصویر ہے، تصویر ہے، تصویر ہے۔ صرف اشارے سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جس کو جتنا سمجھ ہے اتنا وصول کرے۔ خلیفۃ الرسول بلا فصل نے کندھوں پہ بٹھا کے کہا حسن ان پہ حکومت میری ہے، مجھ پہ حکومت تیری۔ دیکھ تجھے کندھوں پہ اٹھا رکھا، اور مولا علی پاس کھڑے ہیں، وعلی جو یدھا، مولا علی بڑے خوش نہ کہ واہ ابو بکر خلیفہ بن کے بھی آل نو بھولیا نہیں، خلیفہ بن کے بھی نبی دے بچیاں نو بھولیا نہیں، کندھیاں تے چپ چپ کے اعلان پیا کرنا ہے۔ اب یہ حضرت علی کے مسکرانے کی وجہ، ید حق کا معنی مسکرانا نہیں، میں نے ویسے مسکرانا کیا ہے، اس لیے کہ دیکھ نہ نبی کی ذات میں تھا نہ علی کی ذات میں تھا۔ ٹھا ٹھا کر کے ہنسنا یہ تو عزت والوں کا کام ہی نہیں۔ ید حق کا مطلب یہ ہے جی بھر کے مسکرائے، ہاتھ کارتی خوش ہونے کی۔ میں نے کہا مولا علی اتنا خوش کیوں ہو؟ فرمایا بات یہ ہے صدیق کے کندھے ایسے ہیں، یا ان پہ سرکار اچھے لگتے ہیں یا مصطفیٰ کی آل اچھی لگتی ہے۔ ابو بکر تیری بھی کیا وفا ہے، کبھی کندھوں پہ سرکار کو اٹھاتا ہے، کبھی کندھوں پہ محمد کی آل کو اٹھاتا ہے۔ اور یہاں سے مجھے ایک جملہ سمجھ آیا، صدیق اکبر نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سرکار سے پیار کرے اور آل سے پیار نہ کرے۔ جس کو سرکار سے پیار ہوگا اسے محمد کی آل سے پیار ہوگا، اور جو نبی کی آل کا دشمن ہے وہ سرکار کا دشمن ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم سنی ہیں، سرکار کے بھی نوکر ہیں، سرکار کی آل کے بھی نوکر ہیں۔
اور خاص طور پر ہمارے ساتھ تو ایک اور لفظ بھی لگتا ہے کہ یہ بریلوی ہیں، امام احمد رضا کے ماننے والے۔ الحمدللہ ہمیں ناز ہے اپنے اس مقدر پر۔ ہمارا امام بڑا غیرت مند تھا، بکاؤ مال نہیں تھا جو نہرو کو بھی رسول کہتا۔ ہمارا امام بڑا غیرت مند تھا۔ آج کل کچھ فکر رضا کے ترجمان یزیدی شکل میں آ گئے ہیں، وہ اہل بیت سے جلنے کو فکر رضا کہتے ہیں۔ اور میں رات بھی کہہ رہا تھا، کبھی آپ نے غور کیا امام احمد رضا کے باپ اور دادے کا نام علی تقی اور علی نقی؟ احمد رضا کا اپنا نام احمد رضا کیوں ہے؟ امام علی رضا کے نام پر، نبی کے شہزادے کے نام پر۔